ضروری مسائل میں ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں استنجا کے مسائل کو۔ یہ استنجا ہوتا کیا ہے؟ استنجا کا معنی یہ ہے کہ بڑے پیشاب یا چھوٹے پیشاب کے راستے سے نکلنے والی نجاست جو نظر آ رہی ہو اس کو دور کرنا، زائل کرنا، ختم کرنا، دھو کر پاک کرنا۔ یہ دو چیزیں آپ نے ضروری سمجھنی ہے کہ استنجا کا مطلب کیا ہے اور دوسرا استنجا کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ استنجا کی تعریف تو آپ کے سامنے آ گئی کہ نکلنے والی نجاست کو، لگی ہوئی نجاست کو دور کرنا، اور اس کا تعلق وضو کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وضو ہوگا تو استنجا ضروری ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق نجاست کے ساتھ ہے۔ نجاست لگی ہوگی تو آپ کو استنجا کرنا پڑے گا، نجاست نہیں ہے تو آپ کو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استنجا کی سب سے پہلے 5 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 صورتوں میں استنجا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک صورت مستحب ہے، ایک میں سنت ہے اور ایک میں بدعت ہے۔ جن 2 صورتوں میں استنجا کرنا واجب ہوتا ہے وہ تو ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنابت کسی کو لاحق ہوگی ہے، وہ جنبی ہے، وہ غسل کرنا چاہتا ہے، یا عورت ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہتی ہے، غسل کرنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں وہ چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب کرے یا نہ کرے، اسے ہر صورت میں غسل سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوگا، یہ واجب ہے، اس کے بغیر اس کا غسل پورا نہیں ہوگا۔ دوسری صورت میں اگر کوئی بندہ بڑا یا چھوٹا پیشاب کرتا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ ان جگہوں پر نجاست 1 درہم کی مقدار سے زیادہ پھیل گئی ہے تو پھر اس صورت میں بھی استنجا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ نجاست 1 درہم سے کم جگہ پر لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں استنجا کرنا سنت ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بندے نے بڑا پیشاب نہیں کیا، صرف چھوٹا پیشاب کیا ہے، تو اس صورت میں استنجا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ یہ وضو کریں یا نہ کریں، یہ ہر وقت کے سامنے ہو، یعنی آپ نے پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ استنجا الگ چیز ہے۔ اگر یہ عذر آپ کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ کو عذر کرنا 2 صورت میں واجب استنجا کرنا، اور ایک صورت میں سنت اور ایک میں مستحب ہوگا۔ بدعت کب ہوتا ہے؟ جو ہم عام طور پر زیادہ کرتے ہیں وہ بدعت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وضو ایک بار تو آپ نے استنجا کر لیا، آپ نے پیشاب کیا، چھوٹا کیا بڑا کیا، آپ نے استنجا کر لیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے، اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا جسم سے کسی جگہ سے خون نکلنے کی وجہ سے، آپ پھر دوڑتے ہیں چلو پہلے استنجا کرنا ہے، پیشاب کی تقاضا بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، پھر بھی دوڑتے ہیں چلو استنجا کرنا ہے۔ سوچ یہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جی ہر وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے، جب تک استنجا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ سوچ غلط ہے اور بدعت ہے، اس جگہ پر استنجا کرنا بالکل غلط ہوگا اور بدعت ہوگا۔ یہ 4 صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کی ہیں، انہی صورتوں کے اندر استنجا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں استنجا نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، یہاں پر تو اتنا نہیں ہے، لیکن بعض مساجد کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش لگی ہوتی ہے واش روموں کے سامنے۔ کسی بندے کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے وضو سے پہلے استنجا ضروری کرنا ہے، بس وہ استنجے کے لیے لائن لگا کے کھڑا ہوتا ہے، ادھر تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، ادھر 1 رکعت فوت ہو گئی، یہ سارے کام ادھر ہو رہے تھے، لیکن اس نے استنجا ضرور کرنا ہوتا ہے، اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ تو اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ استنجے کا تعلق نجاست کے ساتھ ہوگا، جب آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوگی تو آپ کو استنجا کرنا پڑے گا، اگر آپ کے جسم پر نجاست نہیں ہے تو پھر آپ کو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق